جس کی توفیق سے ہم سب مجلس ایصال ثواب برائے دوسری برسی محترم عدنان جاوید رحمۃ اللہ علیہ میں شریک ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، آج ہم سب جمع ہیں ہمارے اس عظیم بھائی کی یاد میں انعقاد پذیر اس محفل میں، جو کہ اپنے زمانہ جوانی میں ہی ہم سے بچھڑ گیا، لیکن اللہ رب العزت نے جتنی بھی مہلت اور زندگی اسے عطا فرمائی، اس میں اس نے اپنے اوپر حقوق العباد اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت، مشن کی خدمت، ان کی ادائیگی میں اس نے اپنی مثال قائم کی، اور یقیناً وہ قائد جس کے ساتھ اپنی کم عمری میں وہ وابستہ ہوا، جن سے ایک تعلق محبت قائم کیا، اور جن کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کے ساتھ وابستہ کیا، اور جتنی مہلت بھی اس خدمت کے لیے میسر آئی، اس میں ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اور بے پناہ محنت کے ساتھ اس کو انجام دیا، یہاں تک کہ وہ قائد جس کے ساتھ اظہار محبت کیا اور تعلق وابستگی قائم کیا، وہ بھی اس سے راضی ہوئے، اور اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بے پناہ خدمت کے باعث ہمیں امید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج دوسرے سال بھی کثرت سے لوگوں کا ہمارے اس بھائی کی یاد میں انعقاد پذیر اس محفل میں شریک ہونا، کل مرکز میں کثیر تعداد میں احباب کا اس کی یاد میں انعقاد پذیر محفل میں شریک ہونا، اس بات کا بھائی ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی یاد، اس کا احترام، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائی، جس کی وجہ سے لوگ کسی کے جانے کے بعد بھی اسے یاد کرتے ہیں، اس کی خدمات کو یاد کرتے ہیں، اس کی کوششوں کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک عدنان جاوید کے درجات کو بلند فرمائے، اور لمحہ لمحہ اس کی قبر منور رہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کی بارش کی قبر پر ہوتی رہے، اس کی فیملی، اس کے بھائی بہنیں، والدین ہمیشہ اس کے حوالے سے مطمئن اور اطمینان سے خیر و عافیت کے ساتھ پریشانیوں سے دور رہیں۔ حاضرین محترم، روایات میں آتا ہے، اس کو کئی بزرگان دین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے، اور ائمہ صوفیاء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور کئی بزرگان دین نے اسے حدیث مبارکہ سے بھی منسوب کیا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، کسی بھی انداز میں اللہ کی خاطر اس کے دین کی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ خدمت مخلوق خدا کی ہو لیکن اللہ کی خاطر ہو، اس کے دین کی خدمت ہو لیکن اللہ کی خاطر ہو، کسی خاص کاز پر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور جتنا عرصہ بھی کام کیا ہو لیکن وہ کام اخلاص، خلوص نیت، جاں فشانی اور محنت کے ساتھ کیا، اور اس دوران وہ دنیا سے چلا جائے شخص،
اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک وہ کام انجام دیتا رہا ہو، یعنی بریک نہ لی ہو۔ کئی بار انسان خدمت کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے اور درمیان میں پھر بریک لے لیتا ہے، بریک لے کر دیگر مصروفیات میں ہے اور اس وقت وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ جدا معاملہ ہے۔ یعنی آن دا جاب، کام کے دوران جب وہ مصروف تھا بھرپور زندگی میں اور اللہ کے دین کی خدمت کر رہا تھا، اس خدمت کے معمولات میں مصروف دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، یہ جتنی زندگی کی مہلت اس کے پاس تھی، جو اس کی طاقت میں تھی، اس کی آخری لمحے تک یہ میرے دین کا کام کرتا رہا۔ اب میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہر روز لکھتے رہنا وہ محنت جاری ہے، وہ دین کی خدمت جاری ہے۔ تو اس لیے ایسا شخص جو دنیا سے تو چلا جائے لیکن اس حال میں گیا ہو کہ مرتے دم تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر دین کی خدمت میں مصروف تھا، تو اس کے جانے کے بعد بھی اس کی بلندی درجات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یوں کہ جیسے وہ مسلسل کام کر رہا ہے یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ ایسا شخص جو دنیا میں تو انسان جب رہتا ہے تو صحت کے معاملات بھی ہیں، کبھی جوانی ہے تو انسان کام زیادہ کرتا ہے، کبھی ادھیر عمری ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے تو کام رک جاتا ہے، لیکن کام کے دوران اگر اللہ پاک اس کو اپنے پاس بلا لے تو اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہر روز اس کا کام لکھا جاتا رہے گا۔ یہ مضمون جو ہے یہ کچھ احادیث مبارکہ سے کچھ اور الفاظ اور معنی کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس میں سے بزرگان دین اور اہل اللہ نے یہ انفر کیا ہے جو میں نے عرض کیا کہ اس کا اطلاق اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ جو شخص کام کرتے دنیا سے چلا جائے تو وہ اس کا نامہ اعمال خالی نہیں جاتا، بھرا جاتا رہتا ہے۔ حاضرین محترم، انسان اللہ رب العزت سے پیار کرتا ہے، انسان اپنے مولا سے پیار کرتا ہے، یہ اتنی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ وہ مولا ہے، وہ آقا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پالنہار ہے، انسان اس سے پیار کرتا ہے، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ مولا بادشاہ ہے، اتنا طاقتور ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر شے کی تخلیق کرنے والا ہے، ہر شے پر غالب ہے، ہر شے پر حاوی ہے، وہ اتنا طاقتور ہو کر اتنے معمولی سے انسان سے پیار کرتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ انسان کا اپنے مولا سے پیار کرنا تعجب کی بات نہیں ہے، مولا کا حقیر سے انسان سے پیار کرنا بڑے تعجب کی بات ہے، لیکن بہر صورت اللہ رب العزت اس حقیر سے انسان سے پیار کرتا ہے۔ ایسی بات تاریخ میں بہت مرتبہ ہوئی ہے، ہر دور میں ہوتی ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ پھر وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے؟ انسان تو بڑا ناتواں ہے، بڑا کمزور ہے، بڑا ناقص ہے، بھولنے والا ہے، بہت سی لمیٹیشنز والا ہے، اس میں اتنی نقائص ہیں، تھوڑا آنکھوں پہ بوجھ آ جائے تو بینائی چلی جاتی ہے،
گرمی میں پسینہ آ جائے تو اس سے اسمیل بھی آتی ہے، تھوڑا چلنا پڑ جائے تو وہ تھک بھی جاتا ہے، اس کے اعضاء کام کرنا بند بھی کر دیتے ہیں، وہ بھول بھی جاتا ہے، اس کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، وہ کئی بار اپنے مقام سے گر بھی جاتا ہے، اس میں اخلاقی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں ظاہری نقائص بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں تو 1,00,000 خامیاں ہیں۔ وہ چھوٹا سا ہے، اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی اپنی عمارتیں اس سے بہت اونچی ہوتی ہیں، اس کا اپنی عمر پہ اختیار نہیں ہے، اپنی موت پہ اختیار نہیں ہے، اپنی بیماری پر اختیار نہیں ہے، اپنے اچھے برے پر اختیار نہیں ہے، اپنی تقدیر پر اختیار نہیں ہے، اتنا کمزور ہے، پھر بھی اللہ پاک اس سے پیار کر لیتا ہے۔ وہ مولا جو ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر طاقتور ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، قادر ہے، اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر جگہ ہے، تو اتنا عظیم اتنے کمزور سے کیسے پیار کر لیتا ہے؟ مگر وہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ وہی کمزور انسان اپنے اندر کچھ ایسی خصوصیات پیدا کر لیتا ہے کہ جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور اللہ پاک ان خصوصیات کی بنا پر اس کمزور سے انسان سے پیار کرتا ہے۔ تو انسان کا اس دنیا میں جو سفر ہے وہ انہی خصوصیات کو اپنانے کا سفر ہے، کہ یہی کمزور انسان اس قابل ہو جائے کہ خدا بھی اس سے پیار کرے۔ ہم اس دنیا میں دنیا داری میں اپنے سے بڑے، کوئی کسی کا اگر باس ہو، انچارج ہو، کوئی مالدار شخص ہو، کوئی کچھ ہو، ہم دنیا داری کے اندر اپنے سے بڑے کو چاہتے ہیں نا کہ وہ ہم سے اپنے سے بڑے کی نظروں میں آ جائیں۔ ہر شخص اپنے سے بڑے کی نظروں میں آنا چاہتا ہے، تو کیسا ہی اچھا ہے کہ کوئی سب سے بڑے کی نظروں میں آ جائے، پھر تو کسی بڑے کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی۔ اگر کوئی سب سے بڑے کی نظروں میں آ جائے تو وہ سب سے بڑے کی نظروں میں کیسے آتا ہے؟ کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ خصوصیات پیدا کر لے، بس یہ زندگی میں جو محنت ہے نا ساری، یہ وہ خصوصیات پیدا کرنے کی، اگر ہو جائیں تو کام ہو جاتا ہے۔ ہونے کو وہ خصوصیات زمانہ جوانی میں پیدا ہو جائے، نہ ہونے کو بڑھاپے میں انسان بستر رسید ہو جائے تب بھی پیدا نہ ہو۔ تو یہ کوشش ہے، یہ محنت ہے کہ انسان زندگی میں وہ اپنے اندر خصوصیات پیدا کر لے تاکہ اللہ رب العزت اس سے پیار کرنا شروع کر دے۔ اب وہ خصوصیات کیسی ہیں؟ وہ کیا خصوصیات ہیں؟ بزرگان دین کی کتب تصوف بھری ہوئی ہیں کہ کیا کیا خصوصیات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، بے شمار خصوصیات ہیں جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر داخل کرنی چاہیے۔ اس کو سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنے اندر دیانت، امانت پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر غیرت، حمیت دینی پیدا کرنی چاہیے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی بجا آوری ہونی چاہیے، اپنی زبان کا نرم ہونا چاہیے، غصے کا خاتمہ ہونا چاہیے، بغض کینہ ختم کرنا چاہیے، حسد اور سازشوں سے اپنے آپ کو نجات دلانی چاہیے۔ نہ جانے 1,00,000 ہے، گنتی کرتے جائیں تو بہت مضمون پھیل جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ان بزرگوں کی باتوں سے اور تذکروں سے ہم ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں کہ جن بزرگوں کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہاں یقینی طور پر وہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن سے اللہ پیار کرتا تھا، تاکہ ان کے رستے کو دیکھ کر ہم کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے حوالے سے
گو کوئی فارمل یا لمبی گفتگو کا ارادہ نہیں ہے، لیکن آج کی مجلس کی مناسبت سے میں نے چاہا کہ کچھ گزارشات حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات اور احوال زندگی سے بیان کی جائیں کہ جس سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ کیا خصوصیات ہیں کہ جو پیدا کرنے سے اللہ کمزور سے انسان سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کے کچھ متفرق فرمودات ہیں جو یقیناً اپنی کنٹینیوٹی یا تسلسل میں نہیں ہوں گے، لیکن ہر ایک ارشاد آپ کا وہ اپنے اندر جامع ہے۔ وہ کچھ میں بیان کرتا ہوں، لیکن ان میں سے ہر ایک نقطہ غور طلب ہے۔ مثال کے طور پر حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا اعمال تھے کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک حضرت بایزید بسطامی سے محبت فرماتے تھے۔ اب ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک اللہ رب العزت کے لیے اتنی احتیاط برتی۔ اب ذرا غور کریں، ہم زندگیوں میں کتنی آسانی سے اللہ کی قسم بھی کھاتے ہیں، اور ہمارے درمیان 1000 بار لفظ اللہ ہماری زبان پر آتا ہے، اور ہم اتنے بے نیاز اور بے فکر ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور حیرانگی کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں نے اتنی احتیاط برتی کہ میں لفظ اللہ اپنی زبان سے ادا کرنے سے پہلے بھی اپنی زبان کو دھوتا تھا۔ لفظ اللہ اپنی زبان سے، اب یہ انتہا ہے احتیاط کی۔ انسان سوچتا ہے نا کہ ہم اپنی عمومی زندگی میں کتنا مشکل ہے، اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن اس جانب کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اگر لفظ اللہ ادا کرنے سے پہلے زبان دھو نہیں سکتے تو اپنی نیت اور سوچ تو دھو سکتے کہ اللہ کا ذکر کرنے لگے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے خوف زدہ تو ہو سکتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کا ذکر آ جائے وہاں پر ہمارے رونگٹے تو کھڑے ہو سکتے ہیں، ہمارے تصورات تو اچھے ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن کتنی عجیب بات ہے، ان وجوہات سے کوئی شخص اللہ سے محبت میں اتنی احتیاط برتا ہوگا تو پھر اللہ کیوں نہیں پیار کرتا ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی انسانیت میں کسی ایک شخص کو بھی اپنے سے کم تر نہیں جانا۔ یہ بڑا آسان ہے، ہر کوئی کہتا ہے نا میں کسی کو کم تر نہیں جانتا، لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کسی کو علم کی بنیاد پر کوئی کمتر جانتا ہے، کسی کو تجربے کی بنیاد پر کوئی کمتر جانتا ہے، کسی کو ذات و برادری کی نام پر کوئی کمتر جان لیتا ہے، کسی کو مالی حیثیت میں کمتر جانتا ہے۔ کوئی نیک آدمی ہو، اس کو اپنی عبادت کا بڑا زوم ہو تو وہ اپنی عبادت گزاری کے مقابلے میں کسی کو کمتر جانتا ہے۔ مذاہب کا فرق ہے یہاں پر، تو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو تو اسے کوئی کمتر جان لیتا ہے، کرتا کوئی نہیں ہے، زبان سے ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں کسی کو کمتر نہیں جانتا۔ تو فرماتے ہیں میں نے حقیقی معنوں میں زندگی میں کبھی کسی کو کمتر نہیں جانا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، وہ فرما رہے ہیں جو شخص کائنات میں کسی ایک شخص کو بھی اپنے سے کم تر جانے تو میں سمجھتا ہوں وہ غرور و تکبر کا شکار ہے۔ اتنا زیادہ پیمانہ ہائی ہے ان کے سامنے کہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص کائنات میں کسی ایک شخص کو بھی اپنے سے کمتر جان لے تو میرے نزدیک وہ غرور و تکبر کا شکار ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے، راہ خدا، وہ خوشی سے اپنے آرام کو ترک کر کے محنت اور مشقت اپنانے کا نام ہے۔ ہم کئی بار سمجھتے ہیں کہ تصوف نہ جانے کس شے کا نام ہے، کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ کثرت وظائف کا نام تصوف ہے، کثرت نوافل کا نام تصوف ہے،
مختلف اعمال میں تصوف ڈھونڈتے ہیں. آپ نے بڑی پیاری تعریف فرمائی. آپ نے فرمایا کہ نہیں، تصوف سے مراد خوش دلی سے، یہ نہیں کہ بامر مجبوری کوئی کام کسی کو دے دیا گیا ہے، نہیں، خوش دلی سے، خوشی سے کوئی کام، مشقت، مجاہدہ یا کام خوشی سے اپنانا، یہاں تک کہ اسے درد محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو، یہ راہ خدا کا نام، تصوف کا نام. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں مفہوم. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ، یہ معروف ہے، آپ نے سن رکھی ہے، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے. فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ کہیں چل کے جاتا ہے. اب یہاں بڑا غور طلب نقطہ ہے کہ لفظ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعے پاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرائض درجے میں نوافل سے بلند ہے، ایسا ہی ہے؟ فرائض اور نوافل میں بلندی کس کیا کی ہے؟ افضل فرائض ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ فرائض کے ذریعے نہیں انسان میرا قرب پاتا، نوافل کے ذریعے پاتا ہے؟ تو عجیب بات لگتی ہے، مگر ایسا ہی ہے. کیونکہ حاضرین محترم، یہاں پر جو بات نفل کی ہو رہی ہے، اس سے مراد یہ وہ نفل نہیں ہے فقط جو ہم سنتوں کے بعد ادا کرتے ہیں. ذرا نفل کے معنی میں جائیں، مطلب میں غور کریں تو نفل کا بنیادی مطلب ہے اضافی کام، ایکسٹرا ورک. کیونکہ جب آپ فرائض ادا کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو شے اضافی کرتے ہیں اسے نفل کہتے ہیں. تو جہاں جب کہا گیا کہ قرب میرا، جس کے ذریعے اللہ پاک اس کو یہ مقام دے رہا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہے، ایسا تو کوئی اضافی کام ہوگا نا. تو فقط نماز کے بعد کے 2 نفل تو نہیں ہوں گے. تو ایکسٹرا ورک کے ذریعے، عام الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ ایکسٹرا ورک کے ذریعے میری قربت پاتا ہے، فرائض کے ذریعے نہیں. اب وجہ سمجھیں. زکوٰۃ فرض ہے، جو استطاعت رکھتا ہے اس پر فرض ہے. زکوٰۃ نفل نہیں ہے. جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے، نہیں فرمایا کہ جو شخص اپنی وقت پر زکوٰۃ ادا کرے گا میں اسے قرب دے دوں گا، کیونکہ یہ اس کا فرض ہے، ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی ادا نہ ہو تو گناہ ہوتا ہے، قربت نہیں ملتی، سزا ہے. ڈیوٹی نہ ادا ہو تو سزا ہے، قربت اس کی قیمت نہیں ہے. اس لیے جب فرض انسان چھوڑے تو ڈیوٹی کی ادائیگی نہیں ہو رہی، تو اس کے کھاتے میں، نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جاتا ہے. لیکن کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اضافی، تو اس کی قیمت قرب الہی ہے. جو اس پر فرض تھا وہ نہ پورا کرے تو گناہ ہوگا. یہ نہیں کہ میں نے اپنے فرائض پورے کر لیے ہیں، مولا مجھے قرب عطا کر، آج میں نے 5 وقت کی نماز ادا کی ہے، مولا مجھے اپنے قریب کر لینا. اس کی قیمت جنت ہے، سزا نہیں ملے گی. لیکن قرب کی قیمت کہا کہ جو تمہیں فرائض میں بتایا گیا ہے اس سے زائد کرو تو پھر میرا قرب ملے گا. جتنا فرض ہے وہ ادا کرنا تو ضروری ہے، اس میں کوتاہی کرو گے تو سزا ملے گی. تو اضافی کام قرب الہی دلاتا ہے. اب اضافی کام کون کون سا ہو سکتا ہے؟
میں نے جیسے بتایا کہ زکوٰۃ فرض ہے تو باقی صدقہ خیرات پورے سال میں انسان کرے تو وہ نفل ہے، اضافی کام ہے، اس کی قیمت قرب الہی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ساتھی احباب مشن میں، تحریک میں کام کرتے ہیں، جابز بھی کرتے ہیں، تو کئی بار انسان سوچتا ہے کہ میرا کام اور میری جاب ایک ہے، یعنی میرا سوشل ورک، میرا مشن، تحریک اور میری جاب تو ایک ہے، مجھے قرب الہی کیسے ملے گا؟ کیونکہ جو میں کام کرتا ہوں وہ تو ڈیوٹی ہے۔ تو حاضرین محترم، ڈیوٹی کے اوقات کی کچھ لمیٹیشن ہے، تو جو انسان اپنی بنیادی ڈیوٹی میں کوتاہی کرے وہ تو فرض ہے، اس میں کمی ہوگی تو سزا ہے اللہ کی حضور۔ جب اپنی ڈیوٹی ادا کر کے پھر بغیر گھڑی دیکھے کوئی رات 12-1 بج جائیں اور وہ صرف اپنے کام کی انجام دہی میں، خدمت میں مصروف رہے اور اس کے نزدیک وقت نہ کم ہو، بس وہ کام کرتا رہے اور نیت ہو کہ یہ ایک مشن ہے، ایک کاز ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، تو جو اپنے ڈیوٹی آورز کے بعد جو محنت کرتا رہا وہ نفل ہے، وہ اضافی کام ہے۔ اب اس کی قیمت وہ نہیں ہے جو مہینے کے اختتام پر ملتی ہے، اب اس کی قیمت قرب الہی ہے، کیونکہ جو اس نے ڈیوٹی کے طور پر اپنا کام انجام دے دیا وہ فرض ہے۔ اب اس سے زائد جتنی جان اس نے ماری اس کام کی انجام دہی میں، وہ اس کے لیے بلندی درجات ہے، اس کی نفسانی ترقی کا باعث ہے، اس کے لیے قرب الہی دلانے کا باعث ہے۔ تو حاضرین محترم، ہمارے بھائی عدنان جاوید ان لوگوں میں سے تھے جن کے لیے کوئی ڈیوٹی فکسڈ آورز نہیں تھے، اور ہمارے بہت سے ساتھی تحریک میں ایسے ہیں، اللہ پاک نے انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی بھی ایک رسپانسبلٹی پر ہیں، مگر وہ وقت اور گھڑی کو دیکھے بغیر دن ہو یا رات وہ اس مشن کے لیے مستعد رہتے ہیں اور کام کی انجام دہی میں اور مکمل کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ڈیوٹی آورز تک فرض لکھتا ہے اور اس سے زائد جتنی محنت جاری رکھتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں نفل لکھ دیتا ہے۔ فرماتا ہے کہ فرض کی قیمت وہ جو دنیا میں مل جائے گی، فرماتا ہے فرشتوں کو کہ نفل جو اب اضافی جتنا کام کرتے جا رہے ہیں لکھو، اس کے بدلے میں اسے اپنا قرب دوں گا۔ تو اس بات میں خوشخبری بھی ہے ہر اس شخص کے لیے جو مشن کی خدمت کرتا ہے، چاہے کوئی آرگنائزیشن ہو، ادارہ ہو، اسکول ہو، یونیورسٹی ہو، تنظیم ہو، مرکز ہو، کوئی بھی رول ہو، کہیں پہ بھی ذمہ داری انجام دیتا ہے اور گھڑی نہیں دیکھتا، اور اپنی گھڑی کا نظام اللہ کے حضور چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ پاک خود فیصلہ کر لے کہ میرے ڈیوٹی آورز کہاں روکنے ہیں اور کہاں سے آگے میرا نفلی کام لکھنا ہے، وہ صرف اپنے کام کی انجام دہی میں مصروف رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اپنے قرب سے نوازے گا۔ آخری ایک بات اور آپ کی بارگاہ سے ارشاد کر کے اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں اس مجلس کا۔ آپ نے فرمایا کہ انسان، یہ میں نے پہلے بھی روایت کیا ہے، بہت پیاری آپ کے فرمان ہے، مجھے بڑا ذوق دیتا ہے یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بیان کروں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی طبیعت میں اتنی وسعت پیدا کر لے، ہمارے اندر تنگی ہے نا، ایک دوسرے کے لیے تنگی ہے، دوستوں کے لیے تنگی ہے، رشتہ داروں کے لیے تنگی ہے، اپنے پرایوں کے لیے تنگی ہے، پروفیشنل ایک دوسرے سے کئی بار جیلسی اور تنگی واقع ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ جو چاہے کہ اللہ اس سے پیار کرے، اسے چاہیے کہ اپنے اندر وسعت پیدا کر لے سمندروں جیسی۔ سمندروں کی وسعت کیا ہے؟ اس سمندروں میں معصوم مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، شارکس بھی ہوتی ہیں، انہی سمندروں میں ویلز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ اس سمندر میں ہوتا ہے۔ تو سمندر مائنڈ
نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ پاک اس سے پیار کرے تو اپنے اندر سمندروں جیسی وسعت پیدا کر لے، گنجائش پیدا کرے، یعنی معاف کیا کرے لوگوں کو، اور سخی ہو جائے سورج جیسا، کہ سورج رنگ، نسل، مسلک، اپنا پرایا، دوست دشمن دیکھ کے روشنی نہیں دیتا، اس کا کام ہے روشنی دینا، سب کو دیتا ہے، برابر بانٹتا ہے، روشنی دینے میں تنگی نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ پاک اس سے پیار کرے تو سورج جیسا سخی ہو جائے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اگر جو شخص چاہے کہ اللہ پاک اس سے پیار کرے تو پھر زمین جیسا عاجزی کا پیکر ہو جائے۔ کتنی پیاری بات ہے، یعنی ہمبلنس اس میں زمین جیسی آ جائے۔ زمین پر لوگ جوتے سے چلتے ہیں، اسے روندتے ہیں، کبھی عمارتیں بنانے والے اسے کھود ڈالتے ہیں، وہ زمین پھر بھی رزق دیتی ہے، لوگوں کو فصلیں دیتی ہے، بچھی رہتی ہے، لوگوں کے اس پہ مکان بنتے ہیں، لوگ رہتے ہیں، وہ بچھی رہتی ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے بچھی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر وہ عاجزی کا پیکر یوں ہو جائے جیسے زمین ہوتی ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، وسعت سمندروں جیسی پیدا کر لے، سخی سورج جیسا ہو جائے، اور عجز اور انکساری کا پیکر زمین جیسا ہو جائے، تو اللہ پاک اس سے پیار کرنے لگے گا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک ان پر ہمیں ہمیشہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔